السلام علیکم میری طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء و طالبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو مرثیہ۔ میرے شاگردوں، آپ اپنی کتاب کا 173 کا صفحہ نمبر کھولیں تو میں اس مرثیہ کو پڑھوں، بعد میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں، کیونکہ ہمیں جو ہے مرزا سلامت علی کی دوبہر کی مرثیہ حضرت علی اصغر وسلم کے لیے پانی مانگنا پڑھنا ہے، لیکن پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مرثیہ کس نظم کو کہتے ہیں۔ لہٰذا آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو مرثیہ۔ تو مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کی اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ عام طور پر مرثیہ حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھی گئی ہے۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مرثیہ کی کوئی شکل معین نہیں ہے۔ مرثیہ 3 مصرعوں، 4 مصرعوں، 5 مصرعوں اور 6 مصرعوں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کی گئی ہے۔ اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں، تاہم شہدائے کربلا کے ماتم میں جو مرثیے لکھے جاتے ان میں چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا چہرہ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں۔ سرپا، اس حصے میں مرثیہ کی ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھائی جاتا ہے۔ آمد، میدان جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہیرو کی مبالغہ آمیز تعریف۔ رجز، ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے۔ جنگ، اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ شہادت، ہیرو کی شہید ہونے کا بیان۔ بین، اس آخری حصے میں شہید کی خوبیوں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ماتم اور آہوزاری کا بیان ہوتا ہے۔ میر بابر علی نیس اور مرزا سلامت علی دوبہر کے مشہور و مقبول مرثیہ گو گزرے۔ انہوں نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کا پورا خیال رکھا، تاہم یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک مرثیے میں ان اجزائے ترکیبی کا التزام ہو۔ میرے پیارے طلباء، جیسے کہ میں نے آپ کو کئی بار بولا ہے کہ اردو میں ہر ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ صنف رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کئی بار کلاس میں کہ حسن عشق کی باتیں کو بیان کرنے کے لیے اردو میں غزل رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایک ہی موضوع پر بات کرنے کے لیے اردو میں نظم رکھی گئی ہے۔ کسی زندہ انسان کی تعریف کے لیے اردو میں قصیدہ رکھا گیا ہے، یا کسی رومانٹک کہانی کی بادشاہ کی کہانی کو، جنگی کہانی کو شاعری میں منتقل کرنے کے لیے مثنوی رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اردو میں کسی مرد انسان کی شکل و صورت، اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے جو صنف رکھی گئی ہے اس کا نام ہے مرثیہ۔ تو اردو میں جس طرح ناول اور ڈرامہ افسانہ انگریزی کی زبان کی اثر کی وجہ سے اردو میں داخل ہوا ہے، اسی طریقے سے اردو میں غزل جو ہے فارسی زبان کی اثر کی وجہ سے اردو میں آئی ہے۔ میرے پیارے طلباء و طالبات، یہ مرثیہ جو ہے، جو محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو آہستہ آہستہ عربی کا اثر جو اردو پر پڑا ہے ہندوستان میں، تو اردو میں جو مرثیہ ہے وہ عربی زبان کی وساطت سے آئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا خنسا۔ تو مرثیہ نگار کی پہلی شاعرہ ہے۔ اس کے 3 بھائی ایک جنگ میں شہید ہوئے اور ایک شوہر۔ تو پھر پوری عمر اس نے اپنے 3 بھائیوں اور اپنے شوہر کی تعریف میں جو شاعری کی ہے۔ پھر عرب کے ادیب جو دانا شامل اکٹھا ہوئے تو اس کی شاعری کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا ہم اس کو کیا نام رکھیں گے، قصیدہ بھی نہیں رکھ سکتے، غزل بھی نام نہیں رکھا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس شاعری کو پڑھ کر ہمیں آنسو گرنے لگتے، آنکھوں سے دکھ ہوتا ہے، اور ہیرو سے پیار و محبت ہوتا ہے، لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کا نام رکھا اس کی شاعری کو دیکھ کر مرثیہ۔ تو اس طریقے سے خنسا جو ہے عربی زبان کا پہلا مرثیہ گو شاعرہ ہے، کیونکہ ایک ایسی نظم جس کو دیکھ کر آنسو آ جائے، دکھ پیدا ہو جائے، ہیرو کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ ہماری اردو میں زیادہ تر شعراء جیسے میر انیس یا مرزا دوبہر نے امام حسین کی شہادت پر جو مرثیے لکھے، جب ان مرثیوں کو ہم پڑھتے تو امام حسین سے زیادہ عقیدت پیدا ہو جاتی ہے،
زیادہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہیرو وہاں امام حسین ہے۔ تو اس مرثیے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی نظم جس میں مرنے والے کی اوصاف، اس کی بہادری کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مرثیہ سے مراد ایسی نظم جس میں مرنے والے کے اوصاف کو بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی شہید ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر اس کے جو اوصاف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اگر سچ بتاتا ہے تو اس کی وصف ہے، اب وہ عبادت گزار ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ غریبوں کا ہمدرد ہے، وہ بہادر ہے، تو اس کو ہم اوصاف کہیں گے، بہت ساری کوالٹیز اس کے اندر ہے۔ تو یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کی کوالٹی، جو خصوصیات اور اوصاف ہے، ان کو بیان کر کے اس کے موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر مرثیہ امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کی شہادت سے متعلق لکھی گئی ہے۔ ہماری اردو ادب میں کیا ہے، عام طور پر حضرت امام حسین جس کو یزیدی فوج نے شہید کیا ہے دریائے فرات کے کنارے پر، تو اس کے ساتھ جو جانثار باقی لوگ تھے ان کی شہادت کے متعلق جو نظمیں لکھی، عام طور پر ہم انہیں کو مرثیہ کہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کی جانے والے نظموں کو شخصی مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر مر جاتا ہے تو کوئی شاعر اس کی تعریف بیان کرتا ہے، یا علامہ اقبال نے اپنی ماں کی موت پر جو نظم لکھی ہے، اس کو ہم شخصی مرثی کہہ سکتے ہیں۔ ایسی مرثیہ کو ہم شخصی مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ مرثیہ کی کوئی شکل معین نہیں ہے، یعنی مقرر نہیں کی گئی ہے جیسے غزل کے لیے کہ وہ کتنی اشعار پر مشتمل ہونا چاہیے، اس میں ردیف ہونا چاہیے، قافیہ ہونا چاہیے، بحر ہونا چاہیے، یا آپ دیکھتے اردو میں رباعی کے لیے کچھ مخصوص بندوں پر مشتمل نظم ہے، تو یہاں ایسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے۔ مرثیہ 3 مصروں یا 4 مصروں، 5 مصروں، 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، گویا 6 مصروں، گویا 3 اشعار پر بھی مرثیہ ہم بنا سکتے ہیں۔ اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، یہاں چاہے 20 رکھیں 21 ہوگا، کوئی قید بھی نہیں ہے۔ تاہم شہداء کربلا کے ماتم پر جو مرثیے لکھی جاتی ہیں ان میں اعزائی ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے، خاص کر اردو میں امام حسین اور اردو میں میر انیس اور مرزا دویر نے جو امام حسین کی تعریف میں جو مرثیہ لکھی ان میں کچھ خیال رکھا گیا، جیسے غزل میں ردیف ہے، قافیہ ہے، بحر ہے، تشبیہ ہے، تو مرثیہ میں بھی کچھ اعزائی ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا چہرہ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں۔ شروع میں جب مرثیہ جس کے متعلق لکھی جاتی ہے اس کی تعریف لکھی جاتی ہے، مرثیہ کی تعریف کیا ہے، کیوں لکھی گئی، اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے بعد سرپا آتا ہے، اسی سے میں مرثیہ کی ہیرو کی اوصاف بیان کی جاتی ہے، جیسے امام حسین جو ہیرو ہے اس کے اوصاف، وہ کتنا بہادر تھا، کتنا سچائی پرست تھا، سچائی کو ساتھ دینے والے تھا، انصاف پسند تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھا، تو اس کے اوصافوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو سرپا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، کس طرح وہ ماں اپنی بیوی یا اپنے بچوں سے رخصت لیتے، وہ جب گھبراتے تو کس طرح ان کو دلاسا دیتے، ان کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو اس چیز کو شاعری میں رخصت کہتے ہیں۔ پھر امت، جب میدان جنگ کی منظر کشی اور گھوڑی ہتھیاروں کی مبالغہ امیز تعریف، کس طرح وہ جنگ میدان میں جاتے تو کس طرح لڑکاتا ہے اپنے دشمن کو، اس کے دیکھ کر کیسے گھبراتے، تو اس چیز کو امت کہتے ہیں۔ پھر عجز مرثیہ کے اندر ہوتا ہے، عجز ہیرو کے خاندان کی بہادری، اور یہ وہاں ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ عجز میں دکھاتا ہے کہ وہ جس کا بیٹا ہے وہ کتنا بہادر تھا، یا اس کے خاندان میں جتنے لوگ تھے وہ کون کون سا بہادر تھا، کیسے لڑتا تھا، انہی بہادروں کی طرح اس کے اندر بھی جو صلاحیت ہے لڑنے کی وہ دکھاتا ہے، اس کو رجز کہتے ہیں۔ یا جنگ جب سے ہوتا ہے کس طرح اس کے گھوڑے کے آنکھوں میں گرد ہو جاتی، یا اس کے آنکھوں میں خود بھی وہ کیسا پھر لڑتا ہے، گرتا نہیں بلکہ بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، تو اس چیز کی منظر کشی میں ایکچوئل تصویر، جب ہم کسی جگہ زلزلے سے کچھ ہوتا ہے یا کسی جگہ جو کچھ فسادات ہوتے ہیں ہم ٹی وی پر اس کا آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، اس کو منظر کشی کہتے ہیں۔ لیکن شاعری میں ہو بہو کوئی تصویر دکھانا کسی جگہ کی شاعری کے ذریعے اس کو منظر کشی کہتے ہیں۔ تو یہاں جنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح وہ بہادر کے ساتھ لڑتے، دشمنوں کو ہراتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ لڑتے، اس چیز کو منظر کشی کہتے ہیں۔ تو شہادت، ہیرو کے شہید ہونے کا بیان، جب ہیرو شہید ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ اس شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کس طرح مرتے بھی اس کے زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے،
اپنی شاعری میں دکھاتا ہے تاکہ جو ہیرو ہوتا ہے مرثیہ کے اندر اس سے زیادہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو شاعری میں شہادت کہتے ہیں. تو بین آخری حصے میں شہید کی خوبیوں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہے. ماتم و آہوازاری کا بیان ہوتا ہے، یعنی عورتیں جب آہوازاری کرتی ہے تو اس طرح خوبی، اس کے اوصاف کیسے پیش کرتے ہیں شاعری میں کہ اس کو پڑھ کر خود بخود پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہیرو کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو بین کہتے ہیں. میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر اردو کے مشہور مقبول مرثیہ کو گزرے. اگرچہ اردو کے بہت سارے مرثیہ کو شاعر گزرے ہیں، لیکن میر انیس، مرزا دبیر یا جوش یا علامہ اقبال چند ایسی مرثیہ کو شعرا ہے جن کے زیادہ اس میں ترقی کی ہے مرثیہ گوئی میں. اقبال اور جوش نے زیادہ نہیں، خاص کر میر انیس اور مرزا دبیر نے زیادہ ہی کمال دکھایا. انہوں نے مرثیہ کے اعزائی ترکیبی کا پورا خیال رکھا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا عجز، زنگ، شہادت، جنگ، شہادت، بین، رخصت، سرپا، یہ تو مرثیہ کے اعزائی ترکیب، ان کا خاص خیال زیادہ تر اردو میں سلامت علی دبیر اور میر انیس نے رکھا ہے. تو بہرحال میرے پیارے طلبہ و طلبات، مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، یعنی رسا جس کے معنی ہے رونا اور ماتم کرنے کے. لیکن اردو میں مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے. دوسرے لوگوں کی موت پر کہے جانے والے نظم کو شخصی مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے. کوئی اپنی بائی کی تعریف میں، کوئی اپنے والد صاحب یا کسی کی ماں چلی گئی وہ اس کی تعریف میں مرثیہ لکھیں تو اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں. ابتدا میں مرثیہ مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل بھی مقرر نہیں تھی. چنانچہ شروع میں مرثیہ غزل کی حیثیت میں لکھی گئی ہے. سودا پہلے شاعر ہے جنہوں نے مرثیہ کے لیے مسدس کی حیثیت کے استعمال کیا. یعنی مرزا محمد رفیع سودا اگرچہ اردو میں وہ قصیدہ کا سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن وہ پہلا شاعر ہے جس نے یہ کیا کیا کہ مسدس کی حیثیت میں استعمال کیا. میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت ہوئی اور پھر مرثیہ کے لیے صرف یہی حیثیت رکھی گئی ہے. اب مرثیہ کے اعزائی ترکیبی میں جو میں نے ابھی بتایا چہرہ، یعنی چہرہ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں. سرپا، اس میں مرثیہ کی ہیرو کی قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے. یا رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے امام حسین اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتی ہے دکھایا جاتا ہے. آمد، اسی طریقے سے آمد میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے. رجز، یہاں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور اپنی جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری بیان کرتا ہے. جنگ، ہیرو مقابلی فوج کی کسی نامور پہلوان یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے. تو جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے. شہادت میں کیا ہوتا ہے؟ ہیرو میدانی جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آخر پر بین ہوتا ہے، اس میں یہ مرثیہ کا آخری جز ہوتا ہے. اور جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب بالخصوص خاص کر عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کے روتی ہے تو ماتم کرتی ہے. تو افراد کے جذبات، یہاں شاعر اپنے جذبات اور فن کارانہ صلاحیت سے ایسے اشعار ترتیب دیتے ہیں کہ مرثیہ کو پڑھنے والے کو ہیرو سے زیادہ لگا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. تو اس کی بہادری، اس کے جو کارنامے ہیں ان کو زیادہ وہ داد دیتا ہے، ان کا زیادہ اثر پڑنے والے پر پڑ جاتا ہے. بہرحال یہ جو میں نے تھوڑا بہت کچھ مرثیہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.